آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ مقدس پالوس رسول کی معرفت افسس کی کلیسیا کے نام خط، اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے 8 آیت تک کلام مقدس میں جو تلاوت کی گئی ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں آج ان 10 آیات میں سے ہم سیکھیں گے پہلی آیت سے 3 آیت تک جو پرانے انسانیت ہے۔ جب ہم نسل آدم سے تھے تو وہ کنڈیشن، وہ حالت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ نسل آدم سے پیدا ہوتے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جس پر غور کریں گے۔ پھر 4 آیت سے 7 آیت تک اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ خدا نے اس کا علاج کیا کیا، اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور پھر 8 سے 10 آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس علاج میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ جو نجات خدا نے دی اس پرانی انسانیت سے کا علاج کیا، اس میں 8ویں سے 10ویں آیت تک بتایا گیا ہے کہ ٹوٹلی خدا کا کام ہے۔ انسان جو ہے وہ اسے صرف قبول کرتا ہے، اس نجات میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، اور خدا نے اس کی نیچر کو چینج کر دیا ہے۔ اب وہ نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوا ہے۔ تو ہم ترتیب سے ان تینوں حصوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ پہلی آیت سے 3 آیت تک، دوسرا حصہ 4 سے 7 آیت تک، اور پھر تیسرا حصہ 8 سے 10 آیت تک۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی جو کنڈیشن ہے، حالت ہے نسل آدم سے پیدا ہونے کی، اس کی صورتحال یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو انسان نسل آدم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر تو آپ کو زندہ نظر آتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہوتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا نے فرما دیا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو وہ روحانی موت اسی وقت مر گئے، اور خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا، اسپرچول ڈیتھ ہو گئی۔ اب جو فزیکل ڈیتھ ہے بعد میں وہ بھی وقوع میں آئی، اور وہ جسمانی طور پر بھی مر گئے، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کہ انسان روحانی طور پر جسمانی طور پر زندہ نظر آتا، لیکن روحانی طور پر وہ مرا تھا، کیونکہ خدا کے ساتھ اس کی سیپریشن، جدائی ہو گئی۔ اور بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں یسعیاہ نبی کی کتاب 59 باب میں بتایا گیا کہ خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی ہے، جو سیپریشن ہے، وہ بدکاری اور گناہ کی وجہ سے حائل ہو گئی۔ تو یہ جو نسل آدم سے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن، ان کی حالت بائبل مقدس میں بتائی گئی ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے یہ کوئی فرد واحد نہیں ہے، بلکہ آدم اور حوا سے پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ اس حالت میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے سارے اثرات اس نسل انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کیونکہ جو گناہ کی حالت میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ان پر شیطان حکمرانی کرتا، اور وہ لوگ شیطان کے غلام ہوتے، اور وہ غضب کے فرزند، خدا کا غضب ان پر ہوتا۔ تو یہ انسان کی مجموعی حالت بیان کی گئی ہے کہ خدا نے جب تک اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں نہیں بھیجا، تب تک جو نسل انسانی کی حالت تھی وہ موت کی حالت تھی۔ بظاہر لوگ جسمانی طور پر زندہ تھے، اتنی عمر لوگوں نے پائی، اور جسمانی طور پر طاقتور بھی تھے، لیکن روحانی طور پر کیا تھے؟ مرے ہوئے تھے۔ اور اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا
جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. یعنی تمام نسل انسانی روحانی موت مر گئی. جب خدا نے جو کہا، شیطان نے کہا کہ نہیں تم نہیں مرو گے، تو شیطان جھوٹا تھا، برگلا رہا تھا انہیں. تو بظاہر تو وہ سوچتے تھے ہم نے پھل کھایا ہے، سب ٹھیک ہے، ہم زندہ بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جو خدا نے کہا تھا وہ ہوا کہ تم پھل کھایا تو مرا. اور خدا نے اسی لیے باغ عدن سے ان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو یہ نسل انسانی کی حالت مسلسل چلتی آئی کہ انسان جسمانی طور پر زندہ ہے لیکن روحانی طور پر مرا ہوا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ اس کی کیا ہے؟ جدائی ہے. گناہ نے خدا اور انسان کو کیا کر دیا ہے؟ سیپریٹ کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے. اور عرصہ دراز تک خدا مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء کرام کے وسیلہ سے، اپنے مقدسین کے وسیلہ سے وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک یہودی جو سسٹم ہے قربانیوں کا، اس کو اس نے نافذ کیا تاکہ انسان جو عارضی طور پر جو ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون ناکافی ہوا جو انسان کی صرف ظاہری پاکیزگی اس قربانی سے دیتا لیکن اس کے باطن کو پاکیزہ نہیں کرتا تھا، تو پھر 4 سے 7 تاج تک خدا نے اس کا علاج کیا، کیونکہ انسان سے یہ ممکن نہیں تھا. خدا نے دیکھا کہ انسان مذہب اختیار کر کے، انسان رسومات ادا کر کے، انسان قربانیاں دے کر، انسان ریاضت کر کے، انسان نیکیاں کر کے، وہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ خدا کے ساتھ جو سیپریٹ ہو گیا ہے، خدا کے ساتھ جو اس کی جدائی ہو گئی ہے گناہ کے سبب سے، اب وہ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتا. اس کا علاج کسی مذہب میں نہیں ہے، اس کا علاج قربانیوں میں نہیں ہے، اس کا علاج مذہبی رسومات میں نہیں ہے. تو خدا نے اپنے کلمے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ خدا نے طرح بطرح حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا اور آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا تاکہ اس کا مستقل حل نکل آئے. اور مستقل حل آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلمے کو بھیجا. مقدسہ مریم جو کنواری تھی، فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تو حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی. اس نے حیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی. تو فرشتے نے کہا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، یہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. تو یہ خدا نے انتظام بنایا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ خدا نے انتظام بنایا. مذہب خدا کے پاس جانے کا ایک راستہ ہے اور خدا نے دیکھا کہ انسانی مذاہب خدا تک پہنچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ خدا مکمل پاک ہے اور انسان مکمل پاک نہیں ہے. لہذا انسان کی جستجو رہی. مذاہب کے وسیلہ سے لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ خدا تک رسائی کریں لیکن یہ ممکن نہ ہوا. تو خدا نیچے اتر آیا جس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. کیونکہ مذہب جو ہے یہ وہ راستہ ہے کہ ہم خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ممکن نہ ہوا. خدا خود نیچے آ گیا تاکہ گناہگار انسان سے مل سکے. یہی وجہ ہے جب میرے نجات دہندہ پر یہ الزام لگاتے تھے یہ گناہگاروں کا یار ہے، اس نے کہا ہاں میں گناہگاروں کا کیا ہوں؟ یار ہوں. میں آیا ہی اسی لیے ہوں
کہ गुनाहगारों से क्या करूं, मोहब्बत करूं, उनके गुनाहों से नहीं, गुनाहगारों से, ताकि वो जिंदा खुदा के साथ क्या रख सके, रफाकत रख सके। तो ये खुदा ने इंतज़ाम किया मेरे और आपके गुनाहों के लिए, अपने अकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। वो नस्ल इंसानी के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़कर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत को ललकारा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? मौत फतह का लुकमा बन गई। पहली बात कंडीशन, हमने हालत देखी है कि आदम से पैदा होने वाले तमाम लोग मौत की हालत में हैं, रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं। अब उसका इलाज खुदा ने देखा कि इंसान मज़ाहब के वसीला से खुदा तक जा नहीं सकता, तो खुदा खुद नीचे उतर आया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि अब गुनाहगार इंसान यीशु मसीह से क्या कर सके, मिल सके। कभी कभी अगर आपने यहूदी तारीख पढ़ी हो तो बेचारे आम लोगों को खुदा से मिलना तो दूर की बात, यहूदी जो रहनुमा थे उनसे मिलना भी बड़ी मुश्किल की बात थी। यहूदी जो फरीसी लोग थे किसी को करीब नहीं आने देते थे, इतना पाकीज़गी का लिहाज रखते थे। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदा खुद नीचे उतर आया ताकि हर गुनाहगार को ये रसाई बख्शी। वो जो है वो चरनी में इसीलिए पैदा हुआ ताकि हर गुनाहगार उसके पास आ सके, क्योंकि अगर किसी महल में पैदा हो जाता तो बड़े बड़े लोग सिर्फ मिलने जाते, गुनाहगार और गरीब लोग उसके पास नहीं आते। यही वजह है कि खुदा बाप ने ये इंतखाब किया कि वो ऐसी जगह जन्म ले ताकि गरीब से गरीब आदमी, गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी बगैर रोक टोक के उसके पास आ सके। अब तीसरी बात जो है खास आज मेरे और आपके लिए है, 8वीं से 10वीं आयत। हमारी हालत, खुदा ने इसका जो इलाज बताया, अब इसमें बताया गया है कि ये इलाज जो खुदा ने किया है इसमें इंसान का अमल दखल नहीं है। मैं पढ़ता हूं, आप जरा गौर कीजिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की क्या है, बख्शिश है। ये जो निजात हमें मिली है ये ईमान के वसीला से है, ये ईमान से नहीं है ताकि कोई इंसान फख्र ना करे। कोई इंसान निजात खरीद नहीं सकता अपने पैसे से, अपने ईमान से, अपनी नेकियों से। अगर किसी को गलत फहमी हो तो वो यसाया की किताब 64 बाब का मुताला करे, जहां बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह के बगैर, यीशु मसीह की रास्तबाजी के बगैर इंसान की नेकियां फिल्थी रैग, नापाक लिबास की मानंद हैं। तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि निजात जो खुदा ने दी है, खुदा ने जो इसका इंतजाम बनाया है, इसमें इंसान का अमल दखल नहीं है। ये टोटली बख्शिश है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। बस इंसान को क्या करना है, रिसीव करना है, कबूल करना है। और ये इसलिए है ताकि कोई फख्र ना करे। और फिर आगे लिखा है बाइबल मुकद्दस में, वो नेक अमाल के लिए मखलूक हुए हैं। यानी गोया कि निजात पाने के बाद जो हम नेक इमाल करते हैं वो भी खुदा का काम है, क्योंकि खुदा ने हमारी नेचर चेंज की है और उस फितरत तब्दील करने की वजह से हम नेक काम करते हैं, वरना हम नेक काम नहीं करते थे। तो आए इन दो बातों को जरा गौर से सीखें। तीसरे हिस्से में दो बातें हम सीखेंगे जो आज मेरे और आपके लिए अमली इतलाक भी होंगी। पहली बात कि निजात जो है वो यीशु का कफारा प्लस कोई और नहीं है, सिर्फ ईमान लाना है और ईमान लाने से आपको निजात है। अगर आप उसके साथ कुछ ऐड करते हैं कि ये करें तो आपको निजात मिलेगी, तो
تو آپ یسوع مسیح کے کفارے کی نفی اور توہین کر رہے ہیں. میں نے بک پڑھی چرواہے کا عصا، اور اس میں رالف موہانی ہے، وہ انٹرنیشنل ٹیچر، مبشر اور بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بڑے کہ بپتسمے کا قائل ہے، لیکن اپنی اس بک میں لکھتا ہے کہ نجات بپتسمے سے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہ بک ہو اس کی تو پڑھیں، اس کے بیچ میں ایک پیج ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ نجات صرف یسوع مسیح کے کفارے سے ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرتے ہیں حقیقت میں وہ یسوع مسیح کے کفارے کی نفی اور توہین کرتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام خبردار کرتا ہے، پہلی بات کہ نجات یہ گفٹ آف گاڈ ہے، آپ کا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے. یہ فرض کریں کہ میری واچ ہے، یہ گھڑی ہے، میں نے مفت نہیں لی، میں نے خریدی ہے، لیکن میں ایلڈر جوید کو یہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ ان کی ہے. اگر میں دیتا ہوں وہ لیتے نہیں ہیں. ہمارے پاکستانی لاء کے اندر بھی ہے کہ گفٹ جو ہے، اگر کوئی گفٹ اپنی زمین، اپنی کوئی چیز کسی کو دیتا ہے اور وہ ریسیو کر لیتا ہے تو پھر گفٹ جو ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ریفیوز کرتا ہے پھر گفٹ اس کا نہیں ہے. یہ نجات جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے، اور یہ مفت خدا کی طرف سے مفت نہیں ہے. اس نے اس کی قیمت چکائی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، لیکن ریسیو کرنے والوں کو، حاصل کرنے والوں کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا سوائے کہ وہ اس کو کیا کر لے، قبول کر لے. یہ مفت بخشش ہے، یہ نیکیوں کے سبب سے نہیں ہے، یہ ایمان کے سبب سے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر جانیں. آج بڑا مسئلہ ہے مسیحیت کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، چرچز کے اندر بھی، برادری کے اندر بھی. شوہر کہتا ہے کہ میں راست باز ہوں، بیوی میری یہ دنیاوی ہے، اور بہت ساری بیویاں کہتی ہیں وہ راست باز ہیں، ان کے شوہر دنیاوی ہیں. کوئی بہن کہتی ہے میں خدا کو پہنچی ہوں، یہ دوسری بہن ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح کوئی بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ میں یسوع کے بہت قریب ہوں. کیوں؟ کیا کیا ہے؟ اب یسوع کے قریب ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے پادری زیاد سمیت ہم سب کی جو حالت تھی، ہم مردہ تھے، ہم روحانی طور پر مرے ہوئے تھے، میں بھی آپ بھی. تو کس نے زندہ کیا؟ یسوع مسیح. تو پھر فخر کیسا؟ اور آج اس فخر نے لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے، نفسیاتی بنا دیا ہے. رشتے اس کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. تفرقے اور جدائیاں اسی کی وجہ سے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. حالانکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ کتنی خود فریبی ہے، کیونکہ ہم سب خدا کی نظر میں کیا تھے؟ اور بولے ذرا کیا تھے؟ گناہگار تھے اور مردہ تھے. روحانی طور پر کیا تھے؟ مردہ تھے. ہم سب مردہ تھے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہیں بھی زندہ کیا. کس نے زندہ کیا؟ یسوع نے. ہم سب مردہ تھے اور یسوع نے اپنے کفارے سے مجھے اور آپ کو زندہ کیا. میں بھی اتنا ہی گناہگار تھا جتنے آپ گناہگار تھے. پھر فخر کیسا؟ اور آج آپ کو گھروں کے اندر، برادری کے اندر، چرچز کے اندر، میاں بیوی کے اندر یہ خاص شیطانیت ملے گی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہے، دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ حقیر. وہ سوچتا ہے کہ نجات میں نے کما لی ہے. تو بائبل مقدس ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کہتی ہے، یسایہ 64 باب پڑھیں کہ تمہاری نیکیاں خدا کے حضور فلتی ریگ ہیں، نپاک لباس کی مانند ہے. ذرا غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد کبھی اگر آپ کا ضمیر جاگتا ہو پھر آپ کبھی فخر نہیں کریں گے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ خدا کی نظر میں ہم برابر کے سب کیا ہیں؟ گناہگار ہیں.
पहली बात आज मेरे और आपके लिए जो अमली आज खुदा के पाक रूह ने मुझे सबक दिया है वो ये है कि ये मत सोचें कि आप बहुत हीरो और बड़े आप फरिश्ते हैं। हम सब गुनाह में मरे हुए थे। यीशु मसीह ने अपने कफारे से मुझे और आपको जिंदा किया है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है हम जो निजात याफ्ता कहलाते हैं ये हमारी नेकियां नहीं है, हमारा रियाजत नहीं है, मैं आपसे ज्यादा दुआ करता हूं उस वजह से नहीं है, ये दीगर चीजें नहीं हैं, ये टोटली बख्शिश है जो यीशु मसीह के कफारे से हमें मिली है और किसी को फख्र की गुंजाइश नहीं है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में ये इसलिए है ताकि कोई फख्र ना करे। और आज जो लोग फख्र करते हैं ये शैतानियत है, फख्र की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए जब पौलुस रसूल यीशु मसीह का हो गया तो वो कहता है कि पहले उसका फख्र ये था कि मैं बिन्यामीन के कबीले का हूं, जिस कबीले से पहला बादशाह था। 8वें रोज मेरा खतना हुआ, मैं अबरानियों का अबरानी, मैं गमलीएल का शागिर्द, आला तालीम याफ्ता। लेकिन कहता है खुदा ना करे कि मैं इन चीजों पर क्या करूं, फख्र करूं सिवाय यीशु मसीह की सलीब। पहले वो करता था, वो कहता क्या मेरा कहना ये दीवानगी है कि मैं नस्ली तौर पर फरीसी फिरके से हूं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं आलम हूं। ये सारी फख्र की बातें हैं। लेकिन कहता है खुदा ना करे कि अब स्वयं यीशु मसीह की सलीब के मैं किसी चीज पर फख्र करूं। आज कितने लोग नादान हैं जो आज भी अपने आला तालीम याफ्ता होने, डिग्रियों पर, अपनी लियाकत पर, अपने उन चीजों पर फख्र करते हैं। आज खुदा का कलाम उनको आईना दिखाता है कि वो खुद फरेबी में जिंदगी गुजार रहे हैं और वो यीशु मसीह के कफारे की तौहीन कर रहे हैं मसीह होकर भी। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें निजात यीशु मसीह के कफारे से मिली है। उसके निजात हमने कमाई नहीं है, ये हमारे ईमान से नहीं है, नेकियों से नहीं है, हमारी रियाजत से नहीं है, ये बख्शिश है खुदा की तरफ से गुनहगारों के लिए कि जो आए इसे कबूल करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब पर यह नमूना दिया कि जब डाकू उसको कबूल करता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आज तुझसे ये कहता हूं कि तू मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा। बहुत दफा लोग इसकी कंफ्यूजन करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज तू फरदौस में। यीशु ने ये नहीं कहा था। यीशु ने कहा मैं तो सच कहता हूं, आज मैं सच कह रहा हूं, तू मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा। तो इसलिए कि उसने जो कोई उस निजात के काम को कबूल करेगा वो हमेशा की जिंदगी का क्या बनेगा, वारिस बनेगा। और इसमें फख्र की गुंजाइश नहीं है कि हम एक दूसरे को हकीर जाने। और आज बहुत सारे घरों में इस वजह से झगड़े होती हैं। बीवी कहती है वो रास्तबाज है, बंदा उसका गुनाहगार है, और बंदा कहता है वो फरिश्ता है, बीवी उसकी दुनियावी है, और इस वजह से झगड़े और ये सब कुछ होता है। जबकि बाइबल मुकद्दस कहती है हम सब की हालत एक ही जैसी थी, हम सब मुर्दा थे, हमें जिंदा किसने किया है, यीशु ने किया है। तो फख्र की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात कि जो नेक इमाल हम करते हैं ये भी हमारी अपने नहीं हैं, ये हमारी नेचर चेंज की गई है। पहले बुरी नेचर थी और बाइबल में लिखा है कि चीता अपने दाग नहीं बदल सकता है, तो ये बताया गया है कि वो नेचर चेंज नहीं कर सकता है। इंसान जो बुरी नेचर फितरत उसकी है, इंसान खुद चेंज नहीं कर सकता है, ये भी खुदा ने की है। ये नहीं गोया कि हम नए मखलूक बन गए हैं। पहले खुदा ने हमें पैदा किया, हम गुनाह में गिर गए, फिर उसने दोबारा पैदा किया, हम नए मखलूक बन गए, और नए मखलूक बनने के बाद हमारी फितरत चेंज कर दी गई, और अब हमारी फितरत चेंज है इसलिए हम नेकी के काम करते हैं। तो ये रिगार्ड भी किसका हुआ, खुदा का। हम इसका भी क्रेडिट ले लेते हैं।
میں اور آپ آج ہم راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں، نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا، آپ کو نہیں جاتا، کیونکہ گندی نیچر جو ہے یہ ایسا کر نہیں سکتی۔ چونکہ خدا نے ہماری فطرت کو چینج کر دیا ہے تو یہ کریڈٹ بھی یسوع مسیح کی ذات کو جاتا ہے، تو فخر کی گنجائش نشتا۔ اور یہی آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ ہمیں نجات یسوع مسیح کے کفارے سے ملی ہے اور اس میں فخر کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں کہ میں راست باز ہوں، آپ گناہگار ہیں۔ ہم اتنے ہی گناہگار ہیں خدا کی نظر میں، ہم سارے مرے ہوئے تھے، گناہ میں مرے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنے کفارے سے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے۔ لہذا فخر کرنا ہے تو سوائے صلیب کے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے، جس سے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ہم سب گناہگار تھے، گناہ میں مرے ہوئے تھے، یسوع مسیح نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ لہذا فخر کرنا ہے تو یسوع مسیح کی ذات پر کریں۔ اور دوسری بات، جو نیک اعمال ہے یہ نجات اس سے نہیں ملتی۔ نجات ملنے کے بعد یہ نیک اعمال فطرت چینج ہونے کا نتیجہ ہے، یعنی خدا نے ہماری فطرت چینج کر دی ہے۔ اب خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے اور ہم نیک کام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم مخلوق ہوئے ہیں، تاکہ ہماری فطرت چینج ہو جائے، اور خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، جس سے ہم اب نیک کام کرتے ہیں، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال مل جائے۔ سو میرے عزیزو، آئیں آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ پہلی بات کہ اپنی پچھلی حالت کو بھی یاد رکھیں کہ میری اور آپ کی حالت یہ تھی کہ ہم گناہ میں مرے ہوئے تھے۔ ہم جسمانی طور پر زندہ تھے، روحانی طور پر مردہ تھے، اور انسان نے بہت کوشش کی کہ وہ خدا تک پہنچ جائے مذہب کے حوالے سے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ تو پھر خدا خود نیچے اتر آیا تاکہ گناہگار انسان سے مل سکے، اور اس میں خدا نے بھاری قیمت چکائی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن ہمیں یہ نجات مفت دے دی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ دو سبق ہیں کہ پہلی بات کہ ان کے پاس فخر کی گنجائش نہیں ہے، وہ خود مردوں سے زندہ نہیں ہوئے، یسوع مسیح کے کفارے نے انہیں زندہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، جو نیک کام بھی کرتے ہیں یہ بھی کریڈٹ میرے منجی دو عالم یسوع مسیح کو جاتا ہے، جس نے ہماری فطرت کو کیا کر دیا ہے؟ چینج کر دیا ہے۔ اور ہم تو گناہ میں پیدا ہوئے، لیکن اس نے ہماری فطرت کو چینج کر دیا، نیا مخلوق بنا دیا۔ لہذا خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب فخر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس فخر کی وجہ سے گھر برباد، یہ مشنیں اور یہ چرچ، یہ سب کچھ لوگوں کو برباد کر رہا ہے۔ خدا را آئیں میں اور آپ اپنی پرانی کنڈیشن کو دیکھیں، حالت کو دیکھیں کہ جب ہم گناہ میں پیدا ہوئے تو ہم روحانی طور پر مردہ تھے، جسمانی طور پر زندہ تھے، لیکن یسوع مسیح نے کفارے نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ اب فخر کرنا ہے سوائے یسوع مسیح کی صلیب کے کسی اور چیز پر فخر نہ کریں۔ اور جو نیک کام بھی ہم کرتے ہیں یہ کریڈٹ بھی یسوع مسیح کی ذات کو جاتا ہے، جس نے ہمیں ہماری فطرت کو کیا کر دیا ہے؟ چینج کر دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور خاص طور پر آخر میں ایک بات میں کہوں گا کہ یسوع مسیح کے ہو کر بھی جب آدم اور حوا باغ عدن میں تھے وہ خوش تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، جب باہر آئے تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ آج ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے۔ اگر نہیں آ رہی، آپ کا دل خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، تو ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ باغ عدن سے آدم اور حوا نکلے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کی؟ خدا کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کی۔ اور آج اگر آپ مسیحی بھی ہیں
تو آپ خدا کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی پر چلتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، تو پھر آپ کے چہرے پر اور دل میں کبھی اطمینان نہیں آئے گا. چاہے آپ بپتسمہ یافتہ ہوں، چاہے آپ روز چرچ اٹینڈ کریں، آپ بائبل پورا دن پڑھتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی مرضی کو خدا کی آگے سرنڈر نہ کریں. یہ نئی فطرت خدا نے اس لیے دی کہ پرانی فطرت کا انسان اپنی مرضی کو سرنڈر کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر نسل آدم کے وہ جو نسلی خون ہے وہ بغاوتی اور سرکش تھا. اور جب فطرت چینج ہو گئی تو اب ہم اپنی مرضی کو سرنڈر کر سکتے ہیں خدا کے آگے، اور جو لوگ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کرتے ہیں وہ مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ والدین تو والدین، نوجوان بچیاں اور بچے بھی بڑے پریشان نظر آتے ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھیں، کبھی چہرے بڑے، والدین بیچارے تو پڑھتے رہتے ہیں، وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ان پر تو بوجھ بھی نہیں ہے؟ سبزی لانی ہے، راشن دینا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، یہ بچوں پر تو بوجھ نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ ہے بچوں کا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو بس یہ تو والدین؟ میں اس طرح غور کرتا ہوں کہ آج بڑوں بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہیلے بہانے کوششیں کرتے ہیں، یہی انسان کی زندگی برباد کر دیتی، بڑوں کی بھی بچوں کی. جہاں کہیں انسان خدا کی مرضی سے ٹکرائے گا اس کا اطمینان جاتا رہے گا، اس کی خوشی جاتی رہے گی، اور پریشانیاں اسے چاروں طرف سے کیا کر لیں گی؟ گھیر لیں گی. لیکن جب آپ اپنی مرضی کو، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اپنی مرضی کو خدا کے آگے سرنڈر کرنا سیکھ جائیں گے کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو آپ کا اطمینان انسان تو کیا شیطان بھی چھین نہیں پائے گا. اور آپ پالوس کی طرح کہہ سکیں گے اب کوئی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا. یہ ہماری سرکشی نے ہمارا اطمینان چھین لیا، ہماری سرکشی نے ہمارا سکون چھین لیا، ہماری سرکشی نے ہمیں غیر مطمئن کر دیا ہے. تو آئیں آج نئے مخلوق ہونے کے ناطے سے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیں، ہتھیار ڈال دیں اور کہیں اے خدا میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. بچے بھی کہیں، نوجوان بیٹیاں اور بیٹے کہیں میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. بڑے اور بوڑھے کہیں کہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. اب بہت دفعہ بچے جو خود لو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے برے اثرات کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ لفظ کہنا ہی مشکل ہے. مر جائیں گے یہ لفظ نہیں کہیں گے کہ میری مرضی نہیں بلکہ بلیچ پی لیں گے. بھائی بلیچ پینا کام نہیں ہے. آپ کہیں جہاں رکاوٹ ڈلتی ہے وہاں سرنڈر ہو، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جاب اور دیگر طرح کے کام، آپ والدین اپنے بچوں کے معاملات میں بہت ساری آپ کی اپنی خواہشیں ہیں، لیکن آپ کہیں اے خدا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. آپ کے گھر کے اندر سکون ہو جائے گا، آپ کی ذاتی زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا. پھر آپ فیل کریں گے کہ واقعی یسوع مسیح کے کفارے کا کیا ہے بینیفٹ. ابھی تو آپ سوچتے ہیں کیا ہوا بھائی ہم مسیح ہو گئے، وہی پریشانیاں، وہی دل کا دھڑک، وہ کھترو پنجابی میں نا کھترو کھترو کرنا، دل گھبراتا رہتا، پریشانیاں سب کچھ. تو کیا فائدہ ہوا یسوع مسیح کے کفارے کا؟ اب یسوع مسیح کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. ابھی تک ہم سرکش ہیں اپنی مرضی کو. یہ خدا نے کفارہ دے کر ہماری فطرت کو چینج کیا کہ اب ہم اپنی مرضی کو سرنڈر کر سکتے ہیں. نہیں کرتے تو ہماری مرضی ہے، لیکن کر سکتے ہیں. اور جو لوگ نہیں کرتے وہی آج روئے زمین پر پریشان، اکیلے اور ٹینشن میں زندگی
گزارتے ہیں. لیکن جو لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے وہ پاویں دریاواں چ اٹھن طوفان نہ انہاں دا ہوئے گا کچھ بھی نقصان. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.